بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو پہلے سے ہی ان ویڈیو کے ذریعے سے فرقہ اہل حدیث کی حقیقت بتانا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ بات سمجھ بھی گئے ہیں، بات سن بھی رہے ہیں اور بات مان بھی رہے ہیں۔ فرقہ اہل حدیث کیونکہ انگریزوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، یہ فرقہ انگریزوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اس لیے انگریزوں والا ہی کام امت مسلمہ میں چلانا چاہتا ہے۔ اس ٹولے کے اگر مسائل آپ دیکھیں گے، اس جماعت کے، اس فرقے کے مسائل اگر آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیا دین، نیا اسلام پیش کرتے ہیں عوام کو۔ اس لیے نوجوان لڑکے اہل حدیث ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر تو یہ چیز ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ کے رسول نے، اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، چاہے بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو۔ لیکن یہ فرقہ آپ خود اندازہ لگائیں، ان کی باتیں سن کر، قرآن اور حدیث کا نام لے کر عوام کو، نوجوانوں کو، ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ باطل کا ایجنڈا ہے کہ ان کو قرآن کا نام لے کر اور حدیث کا نام لے کر دوسری چیزیں ان کے اندر داخل کر دو، جو کہ انگریزوں کی چیزیں ہیں، جو کہ انگریزوں کے مذہب میں، کرسچن مذہب میں، عیسائی مذہب میں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے شرم، بے حیائی۔ اسلام میں تو شرم ہے، حیا ہے، پردہ ہے، ہر چیز کا، لیکن یہ دیکھیں فرقہ مسلمانوں کو بے حیا، بے شرمی بنانا اور پہنچانا چاہتے ہیں ان تک، اس لیے یہ انگریزوں والی تبلیغ کر رہے ہیں، نہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور خود اندازہ لگائیں کہ یہ نہ تو قرآن میں ہے بات، نہ حدیث میں ہے بات، بلکہ قرآن کے خلاف بات ہے، قرآن کی آیت کے صراحتاً خلاف بات ہے۔ اس بات کو بچہ جانتا ہے مسلمانوں کا کہ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن فرقہ اہل حدیث کے ہاں ہو جاتا ہوگا، اس لیے وہ اس طریقے کی بات کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فرقہ مسلمانوں کو نیا دین دینا چاہتا ہے، جو انگریزوں کا دین ہے، نہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، بلکہ حضور کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے مسائل ایسے ہی ہیں۔ کوئی ان کا عالم کہتا ہے کہ بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں، پیٹ بھر کے پی سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ شرمگاہ کو چاٹ سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے منی پاک ہے۔ تو یہ وہ دین ہے جو انگریزوں کا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو یہودیوں کا دین ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو قرآن حدیث کی آڑ میں یہ دوسرے لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ خود سنیں اور فیصلہ کریں، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے کریں تاکہ امت مسلمہ آنے والے نئے فتنوں سے بچ جائے اور اہل حدیث فرقے کا دھوکہ ہر ایک کے سامنے آ جائے۔ اب آپ سنیں، یہ مولانا جرجیس ہیں، جن کو اہل حدیث فرقے کے لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ دیں گے وہ صحیح ہے، جو یہ بات کہہ دیں گے وہ مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح تو صحیح مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضعیف تو ضعیف مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں غلط تو غلط مان لیتے ہیں۔ اب آپ خود ان کی بات سنیں، مولانا جرجیس کی، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے لیے ایک بالکل دردناک بات لایا ہوں، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی روپ دھار کر مسلمانوں کو کیسے ورگلایا جاتا ہے اور کیسے بہکایا جاتا ہے، اور کس طرح قرآن کریم کے خلاف چلنے پر ترغیب دی جاتی ہے، اور پھر کس طرح سیدھے سادھے مسلمان، سادہ لو مسلمان ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنا امام، اپنا راہبر، اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
इतना खुला कुफ्र बकने के बावजूद भी मुमकिन है कि कई लोगों ने इस बंदे का दिफा किया हो और इस बंदे की फेवरेट में आए हों और इस बंदे की हिमायत की हो और इसकी कही हुई बात की तावीलें की हों। पहले एक झलक सुन लें, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है। वो अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें। आप जरा इस बंदे के अल्फाज पर गौर करें। कहते कि कितने कम अक्ल हैं वो लोग जो अपनी खूबसूरत बहनों को छोड़कर दूसरों की बहनों से शादी करते हैं, निकाह करते हैं। माअज़ल्लाह, ऐ मेरे सीधे साधे मुसलमान भाइयों, इससे बड़ा कुफ्र और भी कोई बका जाएगा। कुरान करीम कितनी खिलाफ वर्जी है, सरी कुरान करीम के खिलाफ बात की जा रही है। और फिर देखे ना, कहते हैं कि जब बहन से सारे काम लिए जा सकते हैं, उसके हाथ से पानी लिया जा सकता है, दवाई ली जा सकती है, सारी खिदमत ली जा सकती हैं, तो जिनसी लज्जत क्यों नहीं हासिल की जा सकती। तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों, सादा लोगों, इसलिए उलमा कहते हैं कि जिस बंदे के भी मुंह से कोई बात सुनो, पहले उसको कुरान और सुन्नत पर परखो, देखो वाकई वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं। अब हम कुरान करीम को देखते हैं कि कुरान करीम क्या कहता है इसके बारे में। चौथा पारा खोलें आप, सूरत उन-निसा खोलें, आयत नंबर 23 खोलें। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें। देखिए कुरान करीम साफ साफ कह रहा है, हमारा रब, हमारा अल्लाह साफ साफ फरमा रहा है कि ए लोगो, ए मुसलमानों, तुम पर तुम्हारी बहनें हराम हैं, तुम्हारी बहनों से तुम्हारा निकाह करना हराम है, तुम अपनी बहनों से निकाह नहीं कर सकते। ये हर किस्म की बहन, चाहे वो अल्लाती हो, आइनी हो, अखियाफ़ी हो, माँ बाप दोनों की तरफ से बहन हो, या सिर्फ बाप की तरफ से बहन हो, या माँ की तरफ से बहन हो, तीनों किस्म की बहनें हराम हैं। सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आगे मज़ीद फरमा दिया, व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ, और तुम्हारी रज़ाई बहनें भी तुम पर हराम हैं। देखिए, दूध शरीकी बहन, माँ बाप की तरफ से अगरचे वो नहीं है, किसी और कबीले की है, किसी और ख़ानदान से है, मगर उसने अगर किसी लड़के की माँ का दूध पी लिया है तो उस लड़की से भी वो, क्योंकि इसकी बहन बन गई, तो इस लड़के का उससे भी निकाह नहीं हो सकता, रज़ाई बहन से भी निकाह नहीं हो सकता, सगी बहन तो दूर की बात रही। तो देखिए मेरे सीधे साधे मुसलमान भाइयों, सीधे साधे मुसलमान भाइयों, किस तरह के कुफ्र बके जा रहे हैं, और फिर इस तरह के लोगों को लोग फॉलो भी करते हैं और कहते नहीं जी बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। कई लोगों ने इसका दिफा किया होगा, कईयों ने इसको सही कहा होगा। मुमकिन है कि आप भी कहें
جی مولوی صاحب نے تو چھوٹا سا کلپ سنا ہے، ساری بات سنی نہیں۔ او بھائی پورے 1 منٹ سے زیادہ کلپ ہے یہ، اور کیا 2 گھنٹے کا کلپ چلاؤں میں؟ بات بالکل واضح صاف کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بالکل کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، جو اپنی بہنوں کو چھوڑ کر دوسروں کے بہنوں سے نکاح کرتے ہیں، اور اپنی خوبصورت بہنوں کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں اور دوسری عورتوں کو شادی کر کے گھر میں لے آتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نیٹ کا دور ہے، ہر رنگ کے لوگ پڑے ہیں، اسلامی روپ دھار کر مسلمانوں کے ایمانوں کو کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی کوئی بات نیٹ پر سنے کو تو کم از کم اپنے مسلک ہی کے لوگوں سے اس کی تصدیق پہلے کر لیا کریں کہ یار یہ بات ہم نے سنی ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے، اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح کے لوگ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ خوبصورت ماں کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے گھر میں، اور کوئی عورت بھی معاذ اللہ اس طرح کا نظریہ رکھنے والی کہہ سکتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کہ کوئی اور عورت کو میں اپنی بہو بنا کر کیوں لے آؤں۔ تو جو بندہ اتنا صریح کفر بک سکتا ہے، قرآن کریم کی خلاف ورزی صراحتاً کر سکتا ہے، علل اعلان کہہ رہا ہے کہ بہنوں سے نکاح کرو، ترغیب دے رہا ہے، تو کیا کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں سے نکاح کرو، بیٹیوں سے نکاح کرو؟ تو قرآن تو اللہ کے احکام، دین اسلام تو پھر کہاں چلا جائے گا؟ اس لیے میرے نوجوان سادے مسلمان بھائیوں، کوئی بھی بات خصوصاً نیٹ کی دنیا سے آپ کو ملے، اس کو پہلے پرکھا کریں، سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، اس کے بعد کم از کم آپ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے مسلک کے علماء سے رابطہ کر کے اس کی تصدیق کر لیا کریں، اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کیا کریں، ورنہ ہر رنگ میں، ہر روپ میں دشمن اسلام، کافر، یہودی، ہندو، قادیانی ہر روپ اختیار کر کے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے بنیادی عقائد سے، اپنی دینی ضروریات سے، اپنے بنیادی مسائل سے یہ دور ہو جائیں، قرآن سے ہٹ جائیں، سنت سے ہٹ جائیں، حدیث سے ہٹ جائیں۔ یہ دشمن ہر چال چلتا ہے، ہر رنگ میں سامنے آتا ہے، اور ہر روپ اختیار کر کے آتا ہے۔ ہر داڑھی والے کو مت سمجھا کرو کہ وہ مسلمانوں کا ہمدرد ہے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ جاسوسی جس طرح ملک کی کرتے ہیں نا، ہر رنگ میں وہ آتے ہیں جاسوس، ہر روپ دھار کر آتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملات میں لوگوں کو بہکانے کے لیے بھی ہر روپ دھار کر آ سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اس طرح کے لوگوں کو پہچانو۔ دیکھیں کتنا قرآن کریم کا کھلم کھلا انکار ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، رغبت دی جا رہی ہے کہ اپنی بہنوں سے نکاح کرو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو جو بندہ اس بندے کے کہنے پر خدا نہ خواستہ اگر اپنی بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو کیا خیال ہے نکاح ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب نکاح نہ ہوا تو ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا، اولاد بغیر نکاح کے ہوتی رہے گی، خاندان کے خاندان آگے، ساری نسلیں بگڑیں گی، ساری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو پہچانو جو مسلمانوں کا روپ دھار کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔